پابند ڈیسی 10 بیگانہ وار اڑاتا جا رہا تھا۔ اس ویل مچھلی کو کیا معلوم کہ اس کے سفید پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی طرح کئی زیرو رہائی کی آرزو میں تڑپ رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں کسی اور ساحل پر اگلے جانے کی آرزو ہے، اور وہ کسی اور سمت میں اس پکار کے اندر سوار چلے جا رہے ہیں۔ کوئی نکل نہیں سکتا، اتر نہیں سکتا، سمت بدل نہیں سکتا۔ مصیبت اس ہوائی جہاز کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئی۔ ہوائی جہاز کا محض اتنا تصور ہے کہ وہ مجھے ایک ایسی سمت اڑائے لے جا رہا ہے جدھر میں جانا نہیں چاہتی۔ اصلی خدشہ تو کسی اور بات سے پیدا ہوا۔ ساری تباہی تو اس وقت آئی جب میں نے اپنے اندر جھاڑو پھیر کر اگربتیاں سلگائیں، عرق گلاب چھڑکا، پھر کسی پوش فقیر کی طرح زانو ٹیک آسن میں بیٹھے اور اپنے آپ سے قسم کھا لی۔ قسم انسانی دل کو عجیب طور پر شکنجے میں کس دیتی ہے۔ قسم جھوٹی بھی ہو تو بھی بیکار میں پکڑ لیتی ہے۔ وعدہ چاہے توڑنے کی آرزو سے ہی کیوں نہ کیا جائے، آخر کو بے تقصیراً ہی آدمی پکڑا جاتا ہے۔ قسم چاہے اندر کھائی جائے کسی کے روبرو، یہ ہمیشہ جی کا جنجال بن جاتی ہے۔ آدمی بوتل میں بند ہو جاتا ہے، اور انسان کب تک بوتل میں بند رہ سکتا ہے، چاہے وہ بوتل کٹ گلاس کی ہی کیوں نہ ہو۔ قصور اس سفید بیل مچھلی کا نہیں جو مجھے کراچی کی طرف اڑائے لے جا رہی تھی، بلکہ سارا ٹانٹا اسی قسم کا ہے۔ اس گھر کے بھیدی نے مجھے ایسے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے جیسے بڑا اژدہا سرخ بندر کو اپنے بلوں میں بلوتا ہے۔ جس وقت میں نے اپنے آپ سے قسم کھائی تھی، 12 کلومیٹر پر کوئی انسان گواہی کے طور پر موجود نہ تھا۔ کوئی ثبوت، کوئی اسٹامپ کاغذ ایسا نہیں جو مجھ پر میری قسم کا دعویٰ کر سکتا ہو، لیکن کسی انہونی قوت نے مجھے پوری طرح دبوچ رکھا ہے، اور میں اس وہم جہاز سے نکل نہیں سکتی۔ پتہ نہیں کیوں قسم سے آدمی تعویذاً چاہتا ہے۔ وہ لوگ بھی جو بار بار قسم کھا کر توڑنے کے عادی ہیں، وہ بھی قسم توڑتے وقت اپنے ثقل سے ضرور ہل جاتے ہیں۔ قسم میں سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ اس میں دعوے کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس دعوے پر نظر ثانی، تخفیف و اضافہ کسی قسم کی تحریف و تصرف کا مجاز نہیں رہتا۔ یا یوں سمجھ لیجیے کہ انسان جو محرک پیدا ہوا ہے یکدم میں خواہ بن جاتا ہے۔ جو چیز طبعاً سیال ہے، ٹھوس میں بدل جاتی ہے، نقل سے آزاد رہنے کی خاصیت ختم ہو جاتی ہے، اور آدمی دعوے کی سمت کا پابند ہو جاتا ہے۔ قسم کھاتے ہی وعدے کے متوازی پڑیاں بجھ جاتی ہیں، اور ان پر قسم کا سیاہ ڈیزل انجن بڑے تقدر سے ان مانے جی سے رک رک کر چلنے لگتا ہے۔ قسم کھاتے ہی پابندی کا حصار خود بخود راہ کھوئی کرنے کو کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس طرح ماڈرن چھوٹا بچہ اپنے بیبی واکر میں چلتا تو ضرور ہے، لیکن وہ دائرے سے آزاد نہیں ہو پاتا، ایسے ہی قسم کھاتے ہی وعدے کا حالہ کہیں سے آ کر گھیراؤ ڈال دیتا ہے۔ چاند کے گرد بھی ایسا ہی حالہ ہوا کرتا ہے۔ جہاں کہیں بھی چاند خوش فہمی کرتا چلا جائے، حالہ رسی ٹاپتا ساتھ ہی پہنچ جاتا ہے۔ چھوٹے موٹے وعدے، چھوٹی چھوٹی قسمیں، سب ریگمال کی طرح دل کے ہونٹوں پر پھرتی رہتی ہیں، اور جب تک زندگی کے دل کے اوپر ہاتھی کے چمڑے کا کیس نہیں چڑھتا تکلیف دیتی ہیں۔ ہوائی جہاز نیلے آسمانوں کو چیرتا آگے بڑھ رہا ہے۔ مجھے وہ دعائیں یاد نہیں جو اس موقع پر پڑھنی چاہیے۔ صرف میرے اندر کی قسم مجھے ایسے گھسیٹے لیے جا رہی ہے جیسے میں ایک باوقار ماہوار کی کانٹے سے گر کر صرف ایک پاؤں اس کی رکاب میں پھنسائے گھسیٹتی جا رہی ہوں۔ جب میں نے قسم کھائی تھی تو مجھے معلوم نہ تھا کہ حصول وعدہ دنیا کی مشکل ترین شے ہے۔ حاصل اور بدخواہ حالات ہمیشہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ وعدہ کرنے والے اپنے ضابطے سے، اپنی راہ ریت سے ہٹ جائیں۔ آپ آزمائش کے طور پر کسی سے وعدہ کر لیں، اور وعدے کو پختہ کرنے کے لیے کوئی ادنیٰ سی بھی قسم کھا لیں کہ آپ پورے 8 بجے سے یونیورسٹی کے بس اسٹاپ کے سامنے ملیں گے۔ اس کے بعد آپ تجربہ کریں گے، ہر نوعیت کی رکاوٹ، بددیانتی، منہ زور، اپن حلال جذب بن جائے گی۔ اس روز جب آپ 8 بجے کا وقت دینے کے مرتکب ہوئے ہیں، عین اس روز آپ کا الارم لگا دیا جائے گا۔ آپ ازل سے نماز پڑھنے کے عادی ہوں گے، لیکن اس روز نہ سورج آپ کو جگا سکے گا نہ مکھیاں، اور اب پونے 8 بجے تک آپ سوتے رہ جائیں گے۔ پھر آپ بھاگم بھاگ غسل خانہ جائیں گے۔ اس وقت آپ کا سارا جسم جھاگ جھاگ ہو جائے گا، کمیٹی کے نلکے سے پانی آنا بند ہو جائے گا، ہمسائے کو ہینڈ پمپ سے پانی کی بالٹی لانے تک کئی اور مزاحمات درپیش ہوں گی، اور آپ ایک پیالی چائے کی خاطر جب میز کے کنارے بیٹھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نہ گجر آج صبح آیا ہے، نہ گھر پر چینی ہے۔ آپ خالی قہوہ پی کر جس وقت بس اسٹاپ پر پہنچیں گے تو ارد گرد کی تمام گھڑیوں میں 8:45 کا وقت ہوگا، اور جن صاحب سے آپ نے وعدہ فرمایا ہوگا وہ آپ پر وعدہ فراموش کا لیبل لگا کر رخصت ہو چکے ہوں گے۔ جس طرح شیشے کے اندر ایک اندرونی سڑین ہوتا ہے، بظاہر مضبوط اور ثابت نظر آتا ہے، لیکن ذرا ٹھنڈا گرم
کا تحمل نہ پا کر اپنے ہی انچر پنجر ڈھیلے کر لیتا ہے۔ ایسے ہی وعدے کے اندر بھی ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، قسم کے اندر بھی ایک خاص قسم کا سدبھاؤ موجود ہوتا ہے جو ناکامی کو ہر وقت ماحول سے یوں اخذ کرتا ہے جیسے بہتے پانیوں کے نیچے خود بخود روڑے پتھر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سچی بات ہے کہ جس وقت میں عامر سے ملی میرا آسمان بالکل صاف تھا۔ جون کے تپتے مہینے میں اس پر کوئی پتلی نہ تھی۔ بی اے کیے مجھے 4 سال ہو چکے تھے، شادی ہونے کی کوئی امید نہ تھی، نوکری سے خوف آتا تھا، میری زندگی مکمل طور پر روزمرہ کی پابند ہو چکی تھی، اور جیسے گوئے لوگ ریاض کے چکرے نہیں نکل سکتے، میں بھی ہر دن اکتاہٹ، بدمزگی، لاپرواہی کے دائرے سے نہ نکل سکتی تھی۔ میں گھر کے پھاٹک کو اپنا افق سمجھتی تھی۔ ان دنوں میں نیوٹن کے قانون کی بہترین تفسیر تھی، یہ بقول نیوٹن میں انرشیا تھی۔ بیرونی طاقت کے بغیر کوئی چیز میری سپیڈ یا مومنٹم توڑ نہ سکتی تھی، اور اگر عامر میری زندگی میں قوت بن کر نہ آیا ہوتا تو میں بغیر کسی چیخ چلاہٹ کے اپنی زندگی کے بقیہ دن ایسے ہی گزار دیتی جیسے انجن کا کرنیک شافٹ، آگے پیچھے آگے پیچھے۔ لیکن جمال خدا بنما بن کر عامر آیا اور پھر ہر کونا سمت منور ہو گئی۔ اندھیرے میں یہ وصف ہے کہ آنکھ اس میں کچھ نہیں دیکھتی، اور اجالے میں یہ خوبی ہے کہ جس چیز پر پڑے اس کے تمام زاویے، رنگ، شیپ واضح ہو جاتے ہیں۔ جو ہی عامر کی گوہردار کرنیں مجھ پر پڑی، میں سب کو نظر آنے لگی۔ اس سے پہلے میرا مسئلہ یہ تھا کہ کاش میں کسی کو دکھائی دے جاؤں، کسی شادی پر، کسی ماتم کی گھڑی، سینما گھر، چاٹ کھاتے ہوئے، کپڑا خریدتے ہوئے، کار سے اترتے ہوئے، ٹرین پر چڑھتے ہوئے، پر میں اندھیرا تھی، اور انسانی آنکھ کے راڈ اور کونس اندھیرے کے آگے معذور تھی۔ مجھ پر عامر کی روشنی پڑی تو میں سب کو نظر آئی۔ میرا رنگ پکا سانولا اور قد چھوٹا تھا، جسم میں ان جگہوں پر گوشت نہیں تھا جہاں ہونا چاہیے تھا، اور وہاں وافر تھے جہاں لوگ عموماً نشیبوں کے آرزومند ہوتے تھے۔ اس پر آواز میں اس قدرتی میٹھا پن بوتل سے پانی نکلنے کی آواز سے کوسوں دور۔ ناک چیدی ہوئی تھی، پر لوگوں کے تمسخر کی وجہ سے ناک میں کچھ ڈالنے کی ہمت نہ تھی۔ چوڑیاں، انگوٹھیاں، نیکلس سب مجھ پر بیکار تھے۔ کاسنی، سبز، گلابی، نیلا، لڑکیوں والے یہ تمام رنگ مجھ پر آتے ہی بار حیات ہو جاتے۔ مجھے کالج میں تمام لڑکیاں کچھ نہ کچھ مشورے دیتی رہتی تھی۔ ہائے سمن، بازوؤں پر ویکس ہی کر لیا کرو، اتنے بھالو بال تم کیسے برداشت کرتی ہو؟ سمن، ہلکے رنگ پہنا کرو، تمہاری جیسی رنگت پر ہلکے پھلکے رنگ اچھے لگتے ہیں۔ اے سمن جی، گہرے رنگ پہنا کریں، ڈارک براؤن، میرون، نیوی بلو، ان گلابی پٹیلے رنگوں کو چھوڑ دیں، یہ شفاف رنگتوں کے لیے ہی رہنے دیں۔ آپ اپنے آپ کو سجانے بنانے کے مرحلے سے میں جلدی فارغ ہو کر بادامی عہدے اور سفید کپڑے پہننے لگی۔ کبھی کبھی جی چاہتا کہ کانوں میں سفید موتیا کی کلیاں پہن کر کالج جاؤں، لیکن دونوں والے پرو کر میں فریج میں رکھ دیتی اور انہیں پہن کر کالج نہ جا سکتی۔ شروع سے مجھے چیدنا آسان تھا، کیونکہ بدقسمتی ہے میں لوگوں کی رائے کے سہارے زندہ تھی۔ میری آرزو تھی کہ میری سہیلیاں اور گھر والے کم از کم اس قدر سچ کہنے کے مرتکب نہ ہوں، لیکن عامر نے مجھے کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ پھر میری زار کے سارے کیچڑ میں ہوکلا کے پھول اگڑ آئے، اور میں شفاف تال کی طرح نظر فریب ہو گئی۔ یہی نظر کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اگر نظر میں سرزنش ہو تو یہ دھنیا کی طرح دھڑک کر دیتی ہے۔ اگر نگاہ میں محبت ہو تو اس کے پردے کی تہذیب ہونے لگتی ہے، اور گدھے کی کھال اتر کر گھوڑے کی پشتیں اگنے لگتی ہیں۔ شاید اسلام میں اس لیے نظر نیچی رکھنے کا حکم ہے کہ لوگ اس کی واٹ سے محفوظ رہیں، اور توڑے کو آگ نہ دکھائیں کہ پھر انسان کمزور ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ معجزے پر ہی مرتا ہے۔ عامر سے میری ملاقات ڈاکٹر قاسم کے کلینک پر ہوئی۔ 22 برس کی عمر میں وہ 2 داڑھیں نکلوا چکی تھی۔ میں ڈینٹل سرجن کے ویٹنگ روم میں بیٹھی تھی۔ میرے چہرے کے عین سامنے غسل خانے کا دروازہ تھا، جس پر موٹے موٹے بلاک لیٹرز میں لکھا تھا یوز می۔ ہر بار جب میری نگاہ دروازے پر پڑتی مجھے لگتا جیسے دروازے پر کسی نے میری ضرورت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ میں سیاہ پلکوں کو سیاہ گالوں پر چسپاں رکھنا چاہتی تھی جب عامر اندر سرجن کے کمرے سے نکلا اور غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ اس نے دروازہ بند کرنے کی زحمت نہیں کی، اس لیے سنک پر جھکے ہوئے اس اپالو کو میں بخوبی دیکھ سکتی تھی جو سنک پر کھڑا کلیاں کرنے میں مشغول تھا۔ میں نے ٹائم مسئلہ پڑھنے کی کوشش کی، گردآلود پلاسٹک کے پھولوں کو دیکھنے میں چسپ لگانا چاہا، دیوار میں لگے ہوئے ایگزاسٹ فین کو کئی بار دیکھا، صوفے سے نکلنے والے چھوٹے چھوٹے خونسروں کو کھینچا، لیکن سفید پینٹ قمیض اور کالی بیلٹ میں کسی ہوئی چیتے کی کمر پر لوٹ کر نگاہ گئی۔ جیسے بچے اسکول سے لوٹتے ہوئے پولیس چوکی سے ڈرتے ہوئے بھی بار بار اسی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، ایسے ہی تمام خوف کے باوجود اس کا جادو کا توڑ میرے پاس نہ تھا۔
کچھ دیر کے بعد وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا. اس کا چہرہ بہت سرخ ہو رہا تھا. پی اے آئی اے کی ایئر ہوسٹس کی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے نرمی سے میری طرف دیکھا اور پھر جیب سے سفید رومال نکال کر کہنے لگا, میں ٹیکا نہیں لگوا سکتا, سرنج دیکھ کر ہی نروس ہو جاتا ہوں. پتہ نہیں یہ بات اس نے مجھ سے کہی تھی کہ اپنے آپ سے, کیونکہ ہم دونوں کے علاوہ ویٹنگ روم میں اور کوئی نہیں تھا. بچپن میں تو ٹیکا دیکھ کر میں بھی ہوش ہو جایا کرتا تھا. میں نے اس کی طرف دیکھا. 6 فٹ قد کے باوجود وہ ابھی بچپن کی منزل میں تھا. ڈاکٹر قاسم نے کہا ہے میں کچھ دیر بیٹھا رہوں, شاید ریئیکشن نہ ہو کہیں. کاش وہ مجھے بیٹھے رہنے کا کوئی جواز نہ دیتا یا پھر اٹھ کر چلا جاتا چپ چاپ. مجھے دان کی فلنگ کروانی ہے. میں تو کہتا ہوں دان نکال دے, پر وہ مانتے ہی نہیں ڈاکٹر قاسم, اور درد اس قدر ہو رہا ہے. ابھی تک میں نے ایک لفظ منہ سے نہ نکالا تھا. مجھے ڈر تھا کہ میری آواز سے ڈر کر کہیں وہ بھاگ نہ جائے. یہ جو لیڈی ابھی اندر گئی ہے آپ کی ممی ہے؟ اس نے سوال کیا. میں نے نفی میں سر ہلایا. اسی وقت کلینک کا دروازہ کھلا اور ڈینٹل سرجن کے اسسٹنٹ نے آواز لگائی, مس سمن شیخ. میں نے جلدی سے اٹھ کر سرجن کے کمرے کا رخ کیا. اندر سے دروازہ بند کرنے سے پہلے میں نے ایک نگاہ پھر عامر پر ڈالی. وہ بچوں کی طرح حیران بیٹھا اپنے گال پر رومال رکھے میری طرف دیکھ رہا تھا. عشق نو یافتہ سے میرا تن بدن جلنے لگا. جتنی دیر ڈاکٹر فیلنگ کرتا رہا میرے دل سے ایک ہی صدا بلند ہوتی رہی کہ میرے باہر نکلنے تک وہ وہاں موجود ہو. مجھے جتنے وظیفے آتے تھے تمام کے تمام میں نے پڑھ ڈالے. مجھے خوف تھا کہ جب میں باہر نکلوں گی تو وہ جا چکا ہوگا. کہتے ہیں بڑے سے بڑا بند بھی جب ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے اس میں انگلی بھر شگاف پیدا پڑتا ہے اور پھر پانی کی چھوٹی سی پینسل برابر موری سے پانی رستا ہے. غالباً جب انسان کی ذات کے حصار میں سب سے پہلے محبت کی سرنگ لگتی ہے تو ایک نظر سے زیادہ لمبی نہیں ہوتی. آدمی صرف ایک نظر اور دیکھنے کا آرزو مند ہوتا ہے. اسے یہ علم نہیں ہوتا کہ نظروں کی آرزو وہ ڈائنامائٹ ہے جو ایک بار اکٹھی ہو کر ذات کے سارے حصار کو بلاسٹ کر سکتی ہے. میں نے پوری بنتی کے ساتھ اللہ کی درگاہ میں عرض کی کہ اگر میں عامر کو ایک نگاہ پھر دیکھ پاؤں گی تو پھر میں ساری عمر کبھی کسی مرد کی آرزو نہ کروں گی. میری شادی چاہے کسی سے ہو, مجھ پر سوائے عامر کے ہر مرد کی محبت حرام ہوگی. اگر میں کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں تو جو چور کی سزا وہ میری. اس لمحے جب میں ڈاکٹر کے سامنے منہ کھولے نیند دراز تھی اور وہ لونگ کی خوشبو بھرا مسالہ میرے ڈاڑھ میں بہہ رہا تھا, میں نے اپنے آپ کو اپنے دل کو جھاڑو پھر کر صاف کیا, اگربتیاں سلگائیں اور اپنے آپ سے قسم کھائی, اپنے اوپر تمام مردوں کی محبت کو حرام قرار دیا. جب میں کلینک کا دروازہ کھول کر ویٹنگ روم میں آئی تو وہ ابھی ویسے ہی بیٹھا تھا, ناچار نما. لیکن اوس چائے پیاس نہیں بجھاتی. کسی کو دیکھ لینا ایک عرصے تک تسکین دیتا ہے, پھر کچھ قدم آگے بڑھنے کو جی چاہتا ہے. بڑھنے کی منزلیں اور حدیں بڑھتی جاتی ہیں حتیٰ کہ پھر پسپائی کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آخر میں کھلا چاقو اپنے ہی دستے کے ساتھ لگ کر پھر بند ہو جاتا ہے. عامر کی محبت ان واقعات سے عبارت نہیں جو اس کی اور میری ملاقات سے پنہاں تھی, بلکہ اس کی محبت میں ایک گپت چھپا راستہ ایسا تھا جس نے میرے جسم, روح, دل, دماغ کی ماہیت کو بدل دیا. یوں سمجھیے کہ اس کی ذات نے میری شخصیت کو بدل دیا, بلکہ میری ساری بلڈ کیمسٹری ہی مختلف کر دی. اس کی محبت ایسی حرف ساز تھی کہ میری ساری عبادت جو بے معنی تھی دل آویز غزل بن گئی. پھر جو پڑھتا گیا سوز و گدگدات سے بھر گیا. عامر کی عنایتوں کے پہلے اثرات میرے جسم پر مرتب ہوئے. جسم جو بے ڈنگا تھا زنبور کی طرح سے ڈول ہو گیا. اس سے پہلے میں بے اختیار کھاتی تھی. میری کمپلسیو ایٹنگ مجھ پر حاوی تھی. مرغن کھانے کاربوہائیڈریٹ مجھے مرغوب تھے. خود بخود میں کھیروں پر گزارا کرنے لگی. جوس اور دودھ میری غذا بن گیا. عامر مجھے بال کٹوانے لے گیا. اس سے پہلے مجھے اپنی لمبی لیکن پتلی چوٹی سے بڑا پیار تھا, لیکن جب چوٹی کاٹ کر ہیئر ڈریسر آئینے کے سامنے رکھی تو مجھے آئینے میں نظر آیا کہ چوٹیاں تو ایسی نہ تھی جس کا افسوس کیا جاتا. میں نے بالوں کو پرم کروایا, بازو اور ٹانگوں پر ویکسنگ کروائی, چہرے پر اگے ہوئے سیاہ بھور کو تھریڈنگ سے صاف کروایا, ناخن مینیکیور کروائے, پیروں کے گٹھوں پر مالش کروائی, پیڑ کی ورزشیں معلوم کی, گھڑی سائیکل چلائی, میک اپ کیا, اور جب میں بیوٹی کلینک سے باہر نکلی تو عامر نے میرا سواگت بڑے مدھم سے گنگناتی سیٹی سے کیا. آپ نے وہ کہانی ضرور سنی ہوگی جس میں ایک شہزادی کی شادی ایک مینڈک سے ہو گئی. شہزادی کی محبت کے کھل سم سے ہی مینڈک ایک خوبصورت دل آویز شہزادے میں بدل گیا. محبت میں یہ قوت موجود ہوتی ہے کہ وہ گدھے کو گھوڑا, کینچوے کو سانپ, بلی کو چیتا اور چھپکلی کو گلہری میں بدل دے. ہر مینڈک محبت کی الفا کرنوں میں شہزادہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہر انسان جس پر پیر کامل کی توجہ پڑ جاتی ہے اس کا قلب روشن ہو جاتا ہے. ایسے ہی میرے جسم, روح, ذات کی ڈالی ڈالی میں سیب کے شگوفے لگ گئے. میں لڑکیوں میں نمایاں نظر آنے لگی. یوں سمجھیے کہ میں لڑکیوں میں اسٹینڈرڈ ٹیمپریچر اور پریشر کی لڑکی شمار ہونے لگی.
یہی وہ دن تھے جب عامر ایم فل کرنے کے لیے لندن روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگا اور مجھے پکڑ دھکڑ اس نے بینک کی نوکری دلوا دی۔ دراصل مجھے نوکری کی کوئی ضرورت نہ تھی، مجھے نوکری کا کوئی شوق بھی نہ تھا، لیکن عامر کے بڑے فلسفے تھے۔ جس روز اماں جی سے اس نے نوکری کا ذکر کیا، اس روز باہر خوب بارش ہو رہی تھی۔ ہماری 6 کنال کی کوٹھی کے برآمدوں میں اولے تھے، لان پر درختوں کے تھال چھوڑ کر سارے میں فینائل کی گولیوں اتنے اولے بکھرے ہوئے تھے۔ آپ اسے نوکری کرنے دیں اماں جی پلیز، 1-2 سال کے لیے۔ اماں اندر ہی اندر میری شادی کا پروگرام سیٹ کر رہی تھی، پٹ بولی، نہ عامر، اسے کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی، اس کے دونوں بھائی سلامت رہے، اچھا بھلا خرچ بھیجتے ہیں ٹورنٹو سے۔ تو کیا کرے گی یہ پورا سال؟ تم چاہو تو یہ تمہارے ساتھ چلی جائے۔ نہیں اماں جی، ایک تو میں پڑھ نہیں سکوں گا، ایک ہی اچھی طرح فیصلہ کر لے کہ یہ کیا چاہتی ہے، فیصلہ اس کا اپنا ہونا چاہیے۔ اماں کو بیوہ ہوئے 10 سال ہو چکے تھے اور اپنے 2 ڈاکٹر بیٹوں کی کمائی پر نال کی کائی جیسی منجمد زندگی بسر کر رہی تھیں۔ انہیں نئی عہد کی باتیں، ارادے، خیال، سوچ، فیصلے بالکل سمجھ نہیں آتے تھے۔ میں کھڑکی میں کھڑی باہر گرتے ہوئے شٹروک دار اولے دیکھ رہی تھی۔ اماں چلی گئیں تو عامر اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم مجھے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے؟ بڑی دیر بعد میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عامر نے محبت سے میرے چہرے پر آئی ہوئی لٹ کو اوپر اٹھایا اور بولا، دیکھو سمن، تم نے جلدی میں بہت سے فیصلے کر لیے ہیں۔ تم اتنی دیر تک لیڈی آف شیلاٹ کی طرح اس کوٹھی میں بند رہی ہو کہ تم واقف نہیں ہو کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ میں تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ فیصلہ تمہارا ہونا چاہیے، میرا نہیں۔ تو یہ فیصلہ میرا ہی تو ہے، یہ فیصلہ تمہارا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تم نے کیسے اندازہ کر لیا؟ کیونکہ تم ابھی میچور نہیں، ابھی تم محض اپنی امپلسز کی وجہ سے بچوں کی طرح فیصلے کرتی ہو۔ آئس کریم کھانا چاہی کھا لی، نہ ملی تو رو دیا، زیادہ ضدی ہوئے تو روٹھ گئے۔ تمہیں میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ ایسے کرنا چاہیے جیسے ایک انسان کرتا ہے، بچہ نہیں۔ باہر گراؤنڈ میں اولے گرنا بند ہو گئے تھے اور بڑی بڑی بوندوں والی بارش پڑ رہی تھی۔ جامن، آم اور امرودوں کے درخت ان بوندوں میں سروں کی طرح بج رہے تھے۔ میں نے مڑ کر پہلی بار عامر کی طرف دیکھا، اس سے پہلے میں نے عامر کو نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے میں ایک ایسے شخص کو دیکھتی آئی تھی جو فلموں میں، ڈراموں میں، مشاعروں میں، کرکٹ میچوں میں نظر آ جاتا ہے۔ اب مجھے محسوس ہوا جیسے وہ مجھے تراش خراش کر میری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ غالباً اس کے اندر بھی کہیں کوئی مانومیٹر ایسا لگا تھا جو اسے بتا رہا تھا کہ پیچھے سے وولٹیج درست نہیں آ رہی۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھا اور آہستہ سے بولی، سنو عامر، مجھے آج کل بلکہ ہمیشہ تم سے محبت رہے گی، میں کبھی بھی نہیں بدلوں گی، کبھی نہیں۔ یہ بڑا مشکل سا دعویٰ ہے سمن، اور دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر ثبوت بہم پہنچانا پڑتا ہے۔ مجھے تمہاری قسم، مجھے اپنے ایمان کی قسم، میں تمہارے علاوہ کسی مرد سے کبھی محبت نہ کروں گی، نہ میں کر سکتی ہوں، ایسے یہ ناممکن ہے۔ کاغذ پر دستخط ہو گئے، میں نے اپنی مہر لگا دی۔ اب تک میں کلینک میں کھائی ہوئی قسم ہی کی پابند تھی، اب میں نے اس قسم کا اعلان بھی کر دیا، اپنے آپ کو امتحان میں ڈال دیا۔ ساری مصیبت اس اعلان سے شروع ہوئی، یا یوں سمجھے کہ سارا ڈانٹا اس قسم سے شروع ہوا جو میں نے اپنے آپ سے کھائی تھی۔ اگر میں عامر کے چلے جانے کے بعد گھر پر آرام سے بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی، کسی میوزک ماسٹر سے شدھ راگ سیکھتی رہتی، فرصت کے اوقات میں عورتوں کے رسالے سے نمونے نکال کر کشیدہ کاری کرتی، ایسی غزلیں لکھتی جو کسی رسالے کی زینت نہ بنتی، ریڈیو کے پروگرام سن کر ریڈیو اسٹیشن خط لکھتی، آدھی رات گئے تک عامر کے واپسی کے لیے دعائیں مانگتی رہتی، اور اپنے آپ کو مالدیپ کے جزیرے میں جلا وطن رکھتی تو اور بات تھی، لیکن میں تو بینک کی آفیسر تھی۔ لکی کبوتر کی طرح میری اڑانیں دور دور کی تھیں۔ صبح بینک پہنچتی، شام تک رنگ رنگ کے لوگوں سے واسطہ پڑتا اور ڈرافٹ لینے والے، دبئی، مسقط، دمام کا پیسہ جمع کروانے والے، کرنٹ اکاؤنٹ سے دن میں کئی چیک بنوانے والے، سیونگ اکاؤنٹ کی کاپی بنوانے والے، روز کے گاہک، سرکاری دفتروں کے آنے جانے والے سرکاری کلرک جن کو پورے دفتر کی تنخواہیں لے جانی ہوتی، بزنس مین اور ان کے بینک ڈرافٹ، امیر عورتیں اور ان کے لاکر، لاتعداد اسکیمیں اور ان کے مشورے، اوورسیز کاروبار اور اس کی عملی اڑچنیں۔ اس ماحول میں جہاں روپیہ سارا دن وقت نظر آتا ہو، آدمی بہت جلد اپنے آپ کو مشین سمجھنے لگتا ہے۔ سائن کرنے، دستخط ملانے، نوٹ گننے، اندراج کرنے، ٹوکن دینے اور لینے کا جو سلسلہ ہے، اس میں رہ کر ہاتھ اور دماغ ڈیجیٹل گھڑی کی طرح بغیر پچ پرزوں کے کام کرنے لگتا ہے۔ ایسے میں ہی ایک دن جب میں اندر باہر خالی کرسی کی طرح محسوس کر رہی تھی کہ وہ آ گیا۔ بینک میں داخل ہونے سے پہلے اس کے پی اے نے اس کے لیے دروازہ کھولا، پھر اس کا چپراسی خوبصورت بیگ اٹھایا اس کے پیچھے وارد ہوا۔ بینک کے شیشے والے 2 دروازے کے عین سامنے اس کی سبز مرسیڈیز کے پیچھے دائرے میں سٹیل کا 3 پرا نشان نظر آ رہا تھا۔
ساری مصیبت نہ مرسیڈیز کی تھی نہ اس کی، ساری مشکل میری ذات سے پیدا ہوئی۔ مجھ میں، میرے ہاتھوں میں، آنکھوں میں کوئی ایسی بات پیدا ہوئی تھی جو ایک خوبصورت چمکدار ویل آف مشین میں ہوتی ہے۔ فریج، ایئر کنڈیشنر، خوبصورت کار، اوپر نیچے آنے والی لفٹ، رنگین ٹیلی ویژن بھی ایک معجزے کی کشش ہوتی ہے۔ میں بھی ایک معجزہ تھی، مینڈک سے نکلا ہوا شہزادہ۔ اسی لیے نذیر صاحب اپنا تمام روپیہ ہمارے بینک سے نکلوا کر کسی دوسرے بینک میں رکھنا چاہتے تھے۔ مینیجر کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے رکے، میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور پھر آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آفتاب گل صاحب نے مجھے اندر بلایا۔ آفتاب گل صاحب ہمیشہ مجھے توصیفی نگاہوں سے دیکھتے، لیکن اس روز جب میری آمد پر نجیب صاحب اٹھ کھڑے ہوئے تو آفتاب صاحب نہ صرف اٹھ کھڑے ہوئے بلکہ میرے بیٹھنے تک کھڑے رہے۔ یہ ہماری جونیئر آفیسر مس سمن شیخ ہیں اور یہ نجیب صاحب کول ایئر کنڈیشنرز کے مالک۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے ایک فٹ پر بیٹھ گئے۔ ہمارے درمیان میں صرف کرسیوں کے بازو حائل تھے جن پر نجیب صاحب نے اپنا لمبا ہاتھ بے پرواہی سے پھینک رکھا تھا۔ آفتاب گل نے ایک بینکر کی ریاکارانہ مسکراہٹ سے مجھے دیکھ کر کہا، اب یہ ان کا ظلم دیکھیں، یہ اپنا اکاؤنٹ یہاں سے نکلوانا چاہتے ہیں۔ جب ان کا 22 لاکھ نکل گیا تو ہماری برات کا تو بٹا بیٹھ جائے گا، کیوں مس شیخ؟ میں نے پروفیشنل ایفیشنسی کے تحت نجیب صاحب کو ایک بار پھر مسکراہٹ پیش کی۔ میرا بس چلتا تو میں ان کا بے پرواہی سے دھرا ہوا ہاتھ چوم کر کہتی، پلیز ایسے نہ کریں، لیکن میں نے میز پر ان کی رکھی ہوئی سیاہ اینکوں کو صرف چھو کر کہا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ دیکھیے نا، اگر آپ ہمیں ہیڈ آفس میں ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو اور بات ہے، لیکن ہم نے آپ کو بڑا اچھا سرو کیا ہے، کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا، پھر آپ کیسے اتنا بڑا اکاؤنٹ بند کر سکتے ہیں؟ اب نجیب صاحب اپنی مجبوری بیان کرنے لگے کہ وہ ہمارے حلیف بینک میں پیسہ جمع کرانے کا وعدہ کر چکے تھے اور اس مینیجر کے ساتھ ان کے بہنوئی کے کچھ ایسے مراسم ہیں کہ انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ آفتاب گل کی شے پر میں نے اپنا پورا زور نجیب صاحب پر لگا دیا۔ مسکراہٹ، گفتگو، زبردستی چائے، کافی، خدمت، چاپلوسی، تعریف، کوئی پونے گھنٹے کی مارا مار کے بعد اس قدر ہوا کہ نجیب صاحب نے اپنا فیصلہ تو تبدیل نہ کیا لیکن کچھ عرصے تک روپیہ ہمارے بینک میں رکھنے کا حکم صادر فرما کر چلے گئے۔ اس کے جاتے ہی آفتاب گل کو پسو پڑ گئے، بس اب 1 مہینے کے بعد کلوزنگ ہے یہاں کی اور ہمارا بیلنس یکدم 22 لاکھ گر جائے گا۔ ہم دونوں اس طرح چپ چاپ بیٹھے رہے جیسے ڈکیتی سے پہلے راہزن گمسم رہتے ہیں۔ تم ایسے کرو مس شیخ، ان کی وائف سے ملو، کچھ منٹس مہادر کرو، یہ بڑا ضروری ہے، ورنہ تو میری پروموشن کا سوال ہے، میں تو جونیئر مینیجر بنتے بنتے رہ جاؤں گا۔ آفتاب گل بیچارہ ایک منزل کا آدمی ہے، اس کے سامنے ایک گول تھا کہ وہ کسی طرح جونیئر مینیجر بن جائے۔ راستے میں کیا کیا پڑتا ہے، کون کون سی چیزیں، کیسی کیسی اقدار قربان کرنی پڑتی ہیں، کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اسے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ ہر قیمت پر جونیئر مینیجر ہونا چاہتا تھا۔ اس کی اس لگن، اس مجبوری کو دیکھ کر میں نے مسز نجیب آف کول ایئر سے ملنے کا ارادہ کیا۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ جب میں ان کے سینٹرل ایئر کنڈیشننگ بنگلے میں پہنچی تو صرف نجیب صاحب گھر پر تھے۔ گھر کسی قبر کی طرح خاموش تھا۔ سروع کے درختوں سے لے کر ڈرائنگ روم کے جاپانی درختوں کی خواب کی فضا تھی۔ سنگ مرمر، ساگوان اور اسٹائل ہر جگہ موجود تھا۔ اس ملاقات میں نجیب صاحب نے کچا پکا وعدہ کیا کہ وہ اکاؤنٹ نہیں نکالیں گے، کم از کم ہمارے سال کی کلوزنگ تک وہ اپنی رقم ضرور ہمارے ہی بینک میں جمع رکھیں گے۔ آفتاب گل کو تو اختلاج قلب کے دورے پڑنے بند ہو گئے، لیکن میرے لیے جیسے آدھی رات کے وقت کوئی دروازہ آہستہ آہستہ دھکیل کر اندر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ آفتاب گل نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری ترقی کے لیے ضرور کوشش کرے گا، لیکن یہاں ترقی کی خواہش کس کو تھی؟ پہلے نجیب صاحب کو کئی فون اسی سلسلے میں کرنے پڑے، جب کلوزنگ کی تاریخ گزر گئی تو پھر ان کے فون اور طرح اہم ہو گئے اور وہ اپنے بزنس لنچوں میں مجھے اور آفتاب گل کو مدعو کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ آفتاب گل کا پتہ کٹ گیا۔ اب دن کے بجائے رات کے ڈنروں میں میری موجودگی نمایاں ہو گئی۔ پہلے میں اکاؤنٹ کے لیے چپ رہی، پھر نجیب صاحب ایسی باتیں کرنے لگے کہ ان کی کسی بات کا جواب میرے بس میں نہ رہا۔ سلسلہ جو خالص بزنس کی وجہ سے شروع ہوا تھا پرائیویٹ شکل اختیار کرنے لگا۔ عامر کے خط باقاعدگی سے آ رہے تھے، میں اسے خط پہ خط بھیجتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں نجیب صاحب کا ذکر کئی بچا کر بھاگ جاتا۔ سرسری طور پر میں نے اسے بات لکھتی تھی کہ کول ایئر والے نجیب صاحب سے اکاؤنٹ کے سلسلے میں بزنس میٹنگ ہوتی ہیں، لیکن یہ لکھنا محال ہوتا جا رہا تھا کہ بزنس ٹینگز اب سرسری نہیں رہیں۔ دفتر میں چہمہ گوئیاں ہونے لگی۔ آفتاب گل اب میری پہلے سے زیادہ عزت کرنے لگے۔ اخوۂ راز ہے میرا دل پتے کی طرح لرزنے لگا، لیکن میں عامر کی طرف یہ اطلاع کیسے بھجواتی کہ ایک لکھپتی مجھ جیسی کرلی پر بری طرح فریفتہ ہو گیا ہے؟ بھلا میں اسے کیسے مجروح کر سکتی تھی؟
نجیب عامر کی طرح خوش رنگ آواز نہیں تھا، لیکن اس میں کچھ اور ایسی خوبیاں تھیں جو متاثر کیے بغیر نہ رہتی تھیں۔ وہ عورتوں کے تمام ازلے میلے موڈوں کا متحمل تھا۔ وہ اتنی ساری دولت کے باوجود ادر انکساری سے گفتگو کرنے کا عادی تھا۔ اسے روپیہ پیسہ خرچنے کی عادت نہ تھی، لیکن اس نے مجھے تحفوں سے لاد رکھا تھا۔ اماں کو جب بھی سلام کرنے آتا اتنے تحفے ساتھ ہوتے کہ اماں کی سٹی گم ہو جاتی۔ میرا بھی گویا لینڈ سلائیڈ جاری تھا۔ عامر کو گئے ابھی 7 مہینے ہی ہوئے تھے کہ میری قسم پر ہائی وولٹیج گری۔ اس روز بڑی بارش ہو رہی تھی۔ ہمارے باغ میں تمام پتے بارش میں ایک دوسرے کو چوم رہے تھے۔ نجیب آ گیا اور پڑھتے ہی اس نے اماں کو اپنے مدعوات سے روشناس کروایا۔ فوراً اماں کے لیے عامر ایک کیڑا عاشق بن گیا اور وہ مزید فوراً رضامند ہو گئی۔ اماں کے جانے کے بعد ہم دونوں اور بارش اکیلے رہ گئے۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی سمن۔ دیکھیے میں آپ کو کئی بار بتا چکی ہوں کہ میں نے عامر، کیا آپ کی منگنی ہو چکی ہے؟ جی نہیں۔ پھر یہ کیسی کمٹمنٹ ہے جس کا آپ اس قدر پاس کر رہی ہیں؟ میں اسے کیسے سمجھاتی کہ اپنے اندر کھائی ہوئی قسمیں اتنی آسانی سے توڑی نہیں جا سکتی اور وہ جیسے شکنجہ کشتی میں کوئی کس نہیں سکتا۔ آپ کو عامر سے محبت ہے؟ کچھ دیر بعد نجیب نے سوال کیا۔ پتہ نہیں۔ کیا آپ شیور نہیں ہیں؟ میں نے منہ پھیر لیا۔ پتہ نہیں کیوں فیلنگز کے متعلق پہلی سی اہلیت اب مجھ میں نہیں رہی تھی۔ اگر آپ شیور ہونے کے لیے کچھ مدت، مہینہ، ہفتہ، سال، 10 سال چاہیں تو انتظار کر سکتا ہوں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ مرد کا اعتراف محبت اس قدر بلاسٹ کر سکتا ہے۔ جی نہیں۔ میں اگر شیور بھی ہو جاؤں کہ مجھے اس سے محبت نہیں تو بھی میں آپ سے شادی کبھی نہیں کر سکتی۔ میری آنکھوں سے خود بخود آنسو رواں ہو گئے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ نجیب نے میرے کانپتے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے۔ بھلا میں اسے کیا بتاتی کہ میں پابند قسم تھی، پابند نے نہیں کی تھی۔ بڑی دیر ہم دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے، باہر بارش کو دیکھتے رہے۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور لجاجت سے بولا، ہم امیر لوگوں کی انا عجیب ہوتی ہے۔ ہمیں اتنی مراعات، اتنی اشیاء، اتنے فائدے پیسے کی وجہ سے حاصل ہونے لگتے ہیں کہ ہمیں واقعی بھول جاتا ہے کچھ چیزیں ضرور ایسے بھی ہوں گی جو دولت کے بدل میں نہیں مل سکتی۔ ہم تفریحاً ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن دل میں ہمیں اس بات پر اعتماد نہیں ہوتا۔ میں نے بھی اس لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں تمام ذمہ داریوں سے چھٹکارا حاصل کر کے آپ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ انکار کر دیں گی۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے نکلا، بارش میں بھیگتا اپنی کار تک پہنچا اور پھر میرے کمرے کی طرف دیکھتا ہوا پھاٹک کی طرف کار لے گیا۔ اس دن کے بعد نجیب کا اکاؤنٹ ہمارے ہی بینک میں رہا، لیکن پھر وہ کبھی بینک نہیں آیا۔ آفتاب گل زونل مینیجر بن کر ہیڈ آفس چلا گیا اور میں پہلے زلزلے کے بعد اینٹ گارز میٹنے میں مشغول ہو گئی۔ دراصل ہر کام کرنے سے پہلے ایک جھانکا ہوتا ہے، پہلی شرم، پہلا حجاب، بندش روگ، جو کچھ بھی کہہ لیجیے، پہلا جھانکا اب نارمل حد تک آدمی کو اپنی گرفت میں رکھتا ہے۔ شراب کا پہلا پیالہ، پہلا بوسہ، پہلی چوری، پہلی بار گھر سے فرار۔ چھوٹی باڑ کو الانگتے وقت دل بہت زور سے دھڑکتا ہے، پھر جیسے آلو بخارے سے اس کی مور اتر جاتی ہے۔ اگر انسان اپنے نفس سے مجبور ہو جائے تو وہی واقعہ بار بار ہونے لگتا ہے اور آخر میں انسان کوکڑوں کی طرح نہ گلنے والا شخص بن جاتا ہے۔ کوکڑوں کی طرح نہ گلنے والا شخص بن جاتا ہے۔ میں بھی پہلے شوق سے شفا یاب ہونے کے بعد اپنی قوت سے آشنا ہو گئی تھی۔ کسی شخص کو بے دست و پا کرنے میں، اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے میں بڑی لذت ہے۔ آدمی سکندر بادشاہ کی طرح ہلاکو اور چنگیز خان کی طرح بڑا قوی محسوس کرنے لگتا ہے۔ اب مجھ میں پہلے سے زیادہ خوش اعتمادی آ گئی تھی۔ میں نے اس واقعے کو عامر تک ایسے پہنچایا کہ اس کے سارے کنارے بھر گئے، اس کی اصلیت کو بے اصلیت بنا کر پیش کیا اور معاملے کو اہم نہیں ہونے دیا۔ لیکن نجیب کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ نہتے مرد پر کیسے حملہ کرتے ہیں۔ اس پر نظروں کا پھر نام و بم کس وقت کرانا آسان ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ کچھ جان کے کہ کس طرح بنٹ کے اصولوں کو استعمال میں لا رہی تھی، بلکہ اندر ہی اندر مجھے اپنی قوت کا احساس ہو گیا تھا اور میں سپر پاورز کی طرح اپنی قوت کو ایڈ کی شکل میں پیش کرنے لگی تھی۔ کچھ عرصہ سناخواہ ملتے رہے، لیکن میں نے ان کے اور اپنے درمیان حدود قائم رکھنے میں کامیاب رہی۔ مجھے جس قدر تحسین و تعریف درکار ہوتی وصول کرتی اور باقی سب کچھ لٹا دیتی۔ سنا ہے کرسمس کے روز کمپنی بہادروں کے افسروں کو دیسی لوگ ڈالیاں بھیجا کرتے تھے۔ کمپنی بہادر ڈالی میں سے جو کچھ پسند ہوتا رکھ لیتے، باقی تھینک یو کہہ کر لٹا دیتے۔ چاندی کی تھالی، سلیم شاہی جوتے کے پتاوے، تلے چھپے ہوئے نوٹ، چینی کے بنے ہوئے کھلونے جس میں سونے کے زیورات ہوتے، تمام تر لیڈی بہادر رکھ لیتی اور باقی ساری ڈالی لٹا دیتی۔ پھول، پھل، مٹھائی،
مجھے معلوم نہ تھا کہ تو حنیف اور تحسین کا کھیل دراصل پہاڑ تلے ڈائنامائٹ بچھانا ہے۔ جب کافی بارود بھر جائے گا تو آخر میں فلیتے کو آگ لگانے والے کو محض چھوٹی سی ماچس کی تیلی درکار ہوگی اور سارا پہاڑ یوں اڑ جائے گا جیسے ہوائی جہاز کے پنکھے کے آگے کی کاغذ کی کترنیں۔ جلی تیل دکھانے والا اس قدر معصوم آدمی تھا کہ عرصے تک پتہ ہی نہ چلا کہ وہ بارود کا کھیل بھی جانتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خرگوش جیسی آنکھیں، چھوٹی چھوٹی بے ضرر سی مونچھیں، چھوٹی چھوٹی بیکار باتیں، چھوٹی چھوٹی خراب عادتیں، چھوٹے چھوٹے عیب، چھوٹی چھوٹی خوبیاں، چھوٹا سا گھرانہ، چھوٹی سی تنخواہ، وہ تمام تر پاکٹ سائز فتنہ تھا۔ پہلی، دوسری، پانچویں، 12ویں ملاقات اس کا بے اثر بالکل نہ ہوا، لیکن پھر ہومیوپیتھک دوا کی طرح اس نے جسم کے اندر سارے سسٹم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے ساتھ اتنے فریق ہو جانے کی فقط ایک ہی وجہ تھی کہ میں اسے مکمل طور پر بے اثر و معمولی سمجھتی تھی۔ مجھے اس سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ آج سے پورے 1 مہینے پہلے جب عامر نے مجھے خط لکھا کہ وہ ایم فل کے بجائے پی ایچ ڈی کی ڈگری لینا چاہتا ہے اور وہ اتنی دیر میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو میں کتنی خوش تھی۔ پاسپورٹ بنوانے، ہیلتھ کارڈ لینے، ٹکٹ خریدنے کے تمام مراحل میں واسم میرے ساتھ ساتھ رہا۔ ٹریول ایجنسی کے ہر پھیرے پر میں اس کے موٹر سائیکل سے اتر کر اس کا شکریہ ادا کرتی تو مجھے لگتا وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں جلد از جلد یہاں سے دفع ہو جاؤں۔ میرے ساتھ تمام شاپنگ اس نے کروائی، لیکن پرسوں شام جب میرا ٹکٹ بن گیا، بیگ پیک ہو گئے تو مجھے عجیب خبر ملی۔ یو سی ایچ ہسپتال سے اس کی ماں کا فون آیا۔ آپ کا نام مس امن شیخ ہے؟ جی۔ کیا آپ ہسپتال آ سکتی ہیں؟ میرے پاؤں تلے سے زمین ہلنے لگی، جیسے ایس گلیڈ اپنی سطح چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میں واصف کی امی بول رہی ہوں۔ آج شام واصف نے 5ویں منزل سے چھلانگ لگا دی، تمہاری خاطر۔ اس وقت اسے آپریشن تھیٹر میں لے گئے ہیں۔ اس کے سوا وہ اور کچھ نہ بول سکی۔ میرا دل، دماغ، اعصاب تمام سن ہو گئے۔ وہ اتنا بہادر تو نہ تھا کہ چھلانگ لگا دیتا کسی کی خاطر؟ وہ اتنے جذبے کا مالک بھی نہ لگتا تھا کہ کسی سے اتنی شدید محبت کرتا؟ پھر میں نے تو اس کے ہر اعتراف محبت کو ایسی خبر سمجھا جو 2 دن پرانی ہوتی ہے۔ جب میں ہسپتال پہنچی تو وہ تھیٹر سے واپس کانسٹنٹ کیئر میں بسوط پڑا تھا۔ اس کا سارا جسم پٹیوں سے لپٹا ہوا تھا، جیسے پرانے زمانے میں ملائی کی برف کو گرم پٹیوں میں لپیٹ دیا کرتے تھے۔ اس کی ماں فرش پر بیٹھی نفل پڑھنے میں مشغول تھی۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر میری طرف نہ دیکھا۔ ڈاکٹر مجھے تھوڑی دیر بعد اپنے کمرے میں لے گیا۔ دیکھیے مس امن، واصف کی جیب سے یہ خط نکلا ہے۔ میں دیر تک آدھا صفحہ پڑھنے میں مشغول رہی، جس میں اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی تھی اور اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ ہماری مدد کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے کنکھیوں سے دیکھ کر کہا، شاید واصف کی جان بچ جائے۔ شاید۔ میں دیر تک آپ ہماری مدد کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے کنکھیوں سے میری طرف دیکھا۔ شاید واصف کی جان بچ جائے، شاید وہ دوبارہ نارمل زندگی بسر کرنے کے قابل ہو، لیکن نفسیاتی طور پر ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس کا اعتبار بحال کر سکے۔ ایسا معجزہ چاہیے جس کی وجہ سے وہ زندہ رہنا چاہے۔ لیکن میں تو صبح کی فلائٹ سے لندن جا رہی ہوں۔ یہ آپ کیسے کر سکتی ہیں مس؟ وہ اس بوڑھی بیوہ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ یہ قتل ہے، قتل۔ آپ کو اپنی فلائٹ کینسل کرنی ہوگی۔ میں اگر فلائٹ کینسل کر بھی دوں ڈاکٹر صاحب، تو بھی میں ان ماں بیٹے کو وہ خوشی نہیں دے سکتی جس کے وہ آرزومند ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ میں آج انہیں کرائسس میں چھوڑ کر بھاگ جاؤں بنسبت اس کے کہ یہ کرائسس بار بار ہو؟ وہ ڈیڑھ عمر کا ڈاکٹر چپ ہو گیا۔ وہ غالباً مجھ پر ان لڑکیوں کا لیبل لگا رہا تھا جو لڑکوں کو خراب کرتی ہیں، منہ پھٹ، گستاخ، پیسے کے پیر، موقع شناس۔ ڈاکٹر کی خوش خطی داڑھی ماتھے کے محراب بند بند ہونٹوں سے ظاہر تھا کہ وہ ان لڑکیوں میں شمار کر رہے تھے جو فتنہ و فساد کے لیے پیدا ہوئی تھیں۔ کچھ دیر وہ مجھے سمجھاتے رہے، پھر چپ ہو گئے۔ میں کانسٹنٹ کیئر میں گئے بغیر گھر لوٹ آئی اور ساری رات ایک ہی کرسی پر بیٹھی رہی۔ اس وقت میں ہوائی جہاز کی تیسری قطار میں بیٹھی ہوں۔ نیچے راؤ شہر پیچھے چھوٹ رہا ہے۔ ایچیسن کی سرخی عمارت، نہر کے کنارے کنارے چلنے والی سڑک، جہانگیر کا مقبرہ، لاہور کے سنگ میل پیچھے جا رہے ہیں۔ ایئر ہوسٹس میٹھی گولیاں، ٹافیاں چھابے میں رکھے جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجائے پھر رہی ہے۔ وہ میرا ہی دوسرا روپ ہے۔ میرا دل نیچے کی طرف اتر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کانسٹنٹ کیئر کی طرف۔ کیا میں عامر کو یہ سب کچھ بتا سکوں گی؟ ایسے نہیں جیسے کوئی لاتعلق بات بتائی جاتی ہے، بلکہ ایسے جیسے کہ اس بات کا مجھ سے تعلق ہے۔ میری انتڑیاں، دل، جگر، تمام
مداحی سے چکر کھا رہے ہیں۔ میں لوٹ جانا چاہتی ہوں پٹیوں میں بندھے سپیس مین کی طرف، لیکن میری قسم نے مجھے اس بیلٹ کی طرف باندھ رکھا ہے جو میری کمر کے گرد بندھی ہے۔ مجھے عامر سے بڑی محبت ہے، لیکن میں جانتی ہوں میں ساری زندگی عامر کے ساتھ وہ خوشی حاصل نہیں کر سکتی جس کی مجھے آرزو تھی۔ اور اگر میں لوٹ جاؤں کسی اگلے اسٹیشن سے اور واپس واصف کے پاس چلی جاؤں تو بھی میں ساری عمر اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ کیا ساری مصیبت اس قسم کی ہے جو میں نے کلینک میں کھڑے ہو کر کھائی تھی، کہ اس سے پرے بھی کچھ اور ہے؟ ہوائی جہاز کے انجن سے پیچھے بھی کیا کوئی طاقت اسے اڑائے لے جا رہی ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے فرسٹ کلاس کے مسافروں کی سائڈ پر عامر سفید قمیض پینٹ پر سیاہ بیلٹ لگائے مجھے چوری چوری دیکھ رہا ہے، مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ وہ بھی مجھ سے کوئی ایسی قربانی چاہتا ہے جو میری محبت کا میچور فیصلہ ہو۔ کچھ لوگ آزمائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مجھے لگتا ہے عامر بھی ساری عمر مجھے آزماتا رہے گا۔ اور نیچے اس چھوڑی ہوئی دھرتی پر ایک چھوٹے سے کمرے میں واصف کی ماں کسی موزے کا انتظار کرتی رہے گی۔ پٹیوں میں لپٹے ہوئے چھوٹے سے فتنے کو معلوم نہ ہو سکے گا کہ اس نے میری قسم کی کیسے دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ اب میری قسم کا کاغذ تو باقی رہ گیا ہے، لیکن لگتا ہے اس پر رقم کیے ہوئے تمام حروف خود بخود مٹ چکے ہیں۔ میں پابند تو ہوں، لیکن کس کی؟ مجھے چور کی سزا تو مل رہی ہے، لیکن کیوں؟ یہاں وہاں اب میرے لیے کچھ باقی نہیں۔ بس میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ سارا ٹینٹا اس قسم نبھانے کا ہے، یا شاید قسم کے ٹوٹ جانے کا۔